बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। आज मैंने बात करनी है सन इन लिब्रा, यानी कि सन ट्रांजिट इन लिब्रा। ये हो रहा है 17 अक्टूबर को। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। क्यों बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं? ये सन का जो लिब्रा के अंदर ट्रांजिट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना ज़्यादा, ये भी ज़ंजानी साहब से जानेंगे। और इनसे सबसे पहले मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इनकी रीडिंग्स जो हैं, आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं सन साइन से, मून साइन से, असेंडेंट, तमाम चीज़ें आज डिस्कस होने वाली है। ज़ंजानी साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह है, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, सन क्योंकि हमारी पूरे निज़ाम शमसी को चलाने वाला जी जी एक ऐसा प्लानट है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथफुल है। तो सूरज जब भी पूरे महीने में एक मरतबा अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ये हर ज़ोडिक साइन के ऊपर बेशुमार असरात लेके आता है। ठीक है। रिसेंटली पिछले दिनों इसकी जो पोजीशन रही स्कॉर्पियो वर्गो में, वो पोजीशन इसकी बड़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। पॉजिटिव नहीं थी। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कुछ ज़ोडिक साइंस की प्रॉब्लम थी। और ये वाली जो प्लेसमेंट्स हैं, इस प्लेसमेंट्स में भी कहीं ना कहीं पे चीज़ें कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए तो थोड़ा सा ख़राब या परेशान कुन होंगी, ठीक है। क्योंकि सन की ये प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होती। लेकिन फिर भी हम ये चेक करेंगे कि कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए सन की ये पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सन की ये जो प्लेसमेंट है और जो मेरी रीडिंग्स होंगी ये हैं अकॉर्डिंग टू सन साइन। अच्छा, सन प्रोग्राम भी सन के ऊपर है और रीडिंग्स रीडिंग्स भी सन। अकॉर्डिंग टू सन साइन। ठीक है। अब चूँकि ये लिब्रा का टेन्योर है और इस लिब्रा में इसने रहना है तकरीबन कोई 1 महीना। अच्छा, 17 को आएगा अक्टूबर और ये तकरीबन को 16 नवंबर तक यहाँ पे रहेगा। ठीक है। अब ये इसकी जो पोजीशन होती है, ये सन की पोजीशन है डेबिलिटेटेड। डेबिलिटेटेड मीन्स कि किसी भी तौर के ऊपर इसकी वो स्ट्रेंथ नहीं होगी जो कि मखसूस तौर के ऊपर कुछ ज़ोडिक साइंस को बहुत अच्छी ये दे रहा होता है। ठीक है। इस लिहाज से कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं जिनमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल है। उसके लिए सन की ये प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सन डायरेक्टली तौर के ऊपर 7वीं नज़र से इनके जहन के घर को देख रहा है। अब यहाँ पर रहते हुए सन अपनी किसी तौर के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी तो इनके माइंड और जहन के ऊपर रखेगा, ठीक है। लेकिन चूँकि सन रिलेट करता है इनके बहुत इंपॉर्टेंट हाउस को, जो कि मोहब्बत और औलाद और जज्बाती रिश्तों का है। और यहाँ पे सन की पोजीशन कमज़ोर होना भी किसी तौर के ऊपर एरीज़ वालों को मिक्स एंड मैच पोजीशंस की तरफ रखेगा। ठीक है। पहली चीज़ ये होगी कि ये थोड़ा सा दूर अंदेशाना इक़दाम करेंगे, अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी बढ़ावे, कॉन्फिडेंस की तरफ आएंगे। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा एग्रेशन या गुस्से या चीज़ों को डोमिनेट करते हुए मसाइल परेशानियों को हल करने की तरफ जाएंगे। ठीक। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में अच्छा होगा कि ये चाहेंगे कि ज़िंदगी में जितने मसले चल रहे हैं उनको किसी तौर के ऊपर अब हल कर लिया जाए। जी। लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में यही सन की पोजीशन इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात को हसास बनाएगी। ठीक है। इनके महबूब के साथ कहीं ना कहीं पे अदावत हो सकती है, अच्छा। या ये कोशिश कर रहे हैं अपनी मोहब्बत को शादी की तरफ लेकर जाने के लिए। उसमें कुछ लोगों को तरफ से इनको तनकीद सुनने को मिलेगी, ठीक है। रुकावटें, परेशानियां, हर्डल्स। तो ये चीज़ इनकी मोहब्बत की ज़िंदगी में या मोहब्बत को शादी की तरफ लेकर जाने के लिए इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुई और इनको साबित कदम रहना पड़ेगा। जी। दूसरी चीज़ इनके जायचे में देखें तो इनके जायचे में क्योंकि ये औलाद को भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। औलाद से जुड़े हुए मामलात में भी इनको छोटी छोटी चीज़ें फ़िक्रमंदी की तरफ लेके जा सकती हैं। तो इनको औलाद के रोज़ शब के ऊपर बहुत ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत है। ठीक है। अब सेकंड ज़ोडिक साइन की बात करें तो जो अगला ज़ोडिक साइन आता है ये मेरे पास आएगा कैंसर बुर्ज सरतान। जी। कैंसेरियंस इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइंस है इस ट्रांजिट का, क्योंकि सन रूल कर रहा है इनके पैसे को ठीक है। और मौजूद है इनके जायचे के चौथे घर में, और वहाँ से 7वीं नज़र से देख रहा है इनकी ज़िंदगी में, इनके करियर को, इनके कारोबार को, इज़्ज़त को। जी। अब यहाँ पे ये कैंसेरियंस वालों के लिए, क्योंकि कैंसेरियंस वालों के लिए रिसेंटली जुपिटर जो है वो भी इनके जहन के घर में आ रहा है, तो इनके लिए चीज़ें जो है वो इस एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि सन चूँकि इनके पैसे को रिलेट कर रहा है और पैसे का मालिक डेबिलिटेटेड पोजीशन पे होगा, तो कहीं तौर के ऊपर कुछ चीज़ें मुस्बत भी होंगी, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर एक इनके लिए केयरिंग पॉइंट है और जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इनको अपनी ज़िंदगी में नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छा। नए तजर्बात की तरफ नहीं जाना चाहिए और माली लेन देन में दूसरों के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी देखी जाए तो पॉजिटिविटी ये होगी कि ये अपने घर के मसलों को बहुत अच्छे अंदाज में सुलझा लेंगे,
اپنے گھر میں جتنی کوئی بد نظری ہے، پرابلمز ہے، حاسدین کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، ان کو یہ نسبتاً بہت اچھے انداز میں مینج کرنے کی صلاحیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں اپنی ایسی خواہشات جو کہ ان کی گھر کی تبدیلی کی ہوگی، یا پراپرٹی کی چینج کرنے کی، جی جی، یا پراپرٹی میں ڈیل کرنے کی، یا وہیکل کو چینج کرنے کی، ٹھیک ہے، اس طرح کی انویسٹمنٹ یا اس طرح کی خواہشات کے بارے میں یہ تھوڑا سا ایکٹیو یا متحرک ہوں گے، اچھا، کوشش بھی کریں گے اور ممکنہ طور کے اوپر کچھ سواری چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف ان کو تھوڑی سی کیئر یہ کرنی پڑے گی کہ ان کو ڈاکومنٹیشنز جو کہ پراپرٹی کے ہیں اور وہیکلز وغیرہ کی ایک دفعہ پراپر انسپیکشن، یہ چیزیں ضرور کروا لیجیں، تاکہ فائنینشلی طور کے اوپر، کیونکہ پیسے کو ریلیٹ کر رہا ہے سن، جی، اور اس کی ڈیبلیٹیڈ پوزیشن کہیں پہ تھوڑی سی احتیاط بھی لا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے صرف ان کو چیزوں کو خریدتے ہوئے تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ جی، دوسری چیز، ان کے زائچے میں ہم لوگ تیسرے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں، ان دو زوڈک سائنس کے بعد، تو تیسرا زوڈک سائن پھر آبویسلی آ جائے گا لیو برجس، لیو، لینز والوں کے لیے، کیونکہ سن ان کی اپنی ذہن کا، ان کے سوچ کا رولنگ پلانٹ ہے، اور وہ تیسرے گھر میں رہتے ہوئے ایک ڈیبلیٹیڈ پوزیشن پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے لینز والوں کے لیے یہ فیز زندگی میں پورے سال کے بعد بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ مائنڈ کا پلانٹ جب ڈیبلیٹیڈ پوزیشن پہ ہو تو لینز والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں پہلے سے لے کے چل رہے ہیں صرف انہی تک فوکس رہیں، جی، چیزوں کو جو ان کی حقیقی شکل ہے اسی تک محدود رکھیں، چیزوں ٹھیک کو ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریں، چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہ کریں، اور یہ نہ کریں کہ اگر ان کے پاس کوئی کم خبریں ہیں یا کم نیوزز ہیں یا کوئی ریومر ہے تو اس کو یہ بالکل حقیقت کے اوپر مبنی کر کے بیان کر رہے ہوں۔ یہ چیز لینز والوں کے امیج کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز لینز والوں کے کانفیڈنس کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پر ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ جی، پھر لینز والوں کو ممکنہ طور کے اوپر یہ مواقع ملیں گے اور یہ سوچ ان کی زندگی میں رہے گی کہ یہ کسی روحانی سفر کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے ہائر ایجوکیشن کو کسی طور کے اوپر پورا کرنے کی طرف جائیں، بالکل، یہ اپنی ایجوکیشن میں جو بریک ہے اس بریک کو کسی طور کے اوپر دوبارہ سے کنٹینیو کرنے کی طرف جائیں، بالکل، ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی میں جو ان کے گھر سے جڑے ہوئے معاملات ہیں یا فیملی سے جڑی ہوئی ان کی جو روٹس یا بانڈنگز ہیں، ان پہ جو حاسد قسم کے لوگ ہیں ان کی کسی نہ کسی طور کے اوپر روک تھام کریں۔ اس طرح کی سوچ کے ساتھ یہ اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس بارے میں ان کو احتیاط یہ کرنی ہے صرف کہ اگر کسی کو یہ ویزا کے لیے پیسے دے رہے ہیں، جی، کسی کو یہ جو ہے روحانی سفر کے لیے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ دے رہے ہیں، تو اس شخص کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ضرور چیک کریں، ٹھیک ہے، اس شخص کی اوتھینٹسٹی ضرور چیک کریے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ حاسدین کی حد بندی کے لیے کچھ چیزیں کر رہے ہیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ اس میں خود سے اپنے ڈیسیژنس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی رائے کو ضرور شامل کریں، بالکل، ٹھیک ہے، اپنی رائے کے اوپر حتمی فیصلے نہ کریں، لوگوں سے مشاورت کر کے چیزوں کو لے کے چلیں گے تو ان کے حق میں معاملات زیادہ بہتر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آگے تین زوڈک سائن۔ جی، چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو چوتھا جو زوڈک سائن ہے یہ بنتا ہے لبرا برج میزان۔ ٹھیک ہے، لبرنس کے کیونکہ یہ ذہن کے گھر میں ہے اور رول کر رہا ہے ان کے ذائچے میں ان کی خواہشات کو، محنت کے صلے کو، اور یہاں پہ رہتے ہوئے یہ ساتویں نظر سے ڈائریکٹلی طور کے اوپر لبرنس کے ساتویں گھر کو بھی ناظر ہے، جی، اور نہ صرف ساتویں گھر کو ناظر ہے بلکہ ان کے ذائچے میں یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ ڈیبلیٹیڈ ہونا لبرنس والوں کو دو طرح کی شخصی کیفیت میں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی شخصی کیفیت جو کہ پازیٹیو بات اگر ہم کریں تو پازیٹیوٹی کے حامل کے اعتبار سے کہ ان کی طبیعت میں اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ جی، یہ بہت ساری اپنے ایسے لوگ جو کہ ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، پرابلم کرتے ہیں، یہ ایک عام معافی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک کہ ہے، اپنی زندگی میں لوگوں کو درگزر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، لوگوں کے ماضی کے کردار کو کسی طور کے اوپر یہ چھوڑ دیں گے اور کچھ نئے کی طرف بڑھیں گے، کچھ نیا کرنے کی طرف جائیں ٹھیک گے۔ ہے، لیکن اس کے ساتھ اسی شخصی کردار کا جو منفی پہلو ہوگا، کیونکہ سن یہاں پہ ذہن کے گھر میں ڈیبلیٹیڈ پوزیشن پہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ منفی پہلو ان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ایسی خواہش کو جنم دے سکتا ہے جو کہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ جی، تو اگر اس ٹائم میں ان کی زندگی میں کوئی ایسی خواہشات آ رہی ہیں جو کہ بہت زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے، بہت زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے، ٹھیک، بہت زیادہ اپروچیبل نہیں ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ پیسے کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو ان کو اپنی اس طرح کی خواہشات کو تھوڑا سا روک کے لے کے چلنا ٹھیک چاہیے۔ ہے، اگر یہ اپنی خواہشات کو روک کے لے کے چلتے ہیں تو معاملات زندگی یہ یکسر کسی نہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا بہتر کر لیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ لبرنز والوں کو بہت زیادہ کیئر بھی کرنی ہے، اور تھوڑا سا اپنی زندگی میں اپنے انرجی لیول کو، اپنی ڈومیننسی کو، اپنی کہیں نہ کہیں پہ طبیعت میں اعلیٰ ظرفی کو،
اور اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو یہ تھوڑا سا انجوائے بھی کریں گے. لیکن دو نیگیٹو سائڈ ہے اس کو اگر یہ کیئر کر کے لے کے چلیں تو معاملات یہ بہت اچھے انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر لبرل والوں کو اس اعتبار سے تھوڑی سی چیزوں کو احتیاط بھی دینے کی ضرورت ہوگی کہ ان کی زندگی میں جتنے بھی لوگ سوشلی طور کے اوپر ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر شخص ان کے لیے قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں ہے. ان کو ہر شخص کی رائے کے اوپر اپنی چیزوں کو ڈیزائن نہیں کرنا. ٹھیک ہے, صرف محدود لوگ جو کہ پہلے سے ان کی زندگی میں موجود ہیں جی, اور ان میں بھی صرف وہ جو کہ بڑے ان کے قریبی ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف یہ چیزیں اگر یہ چاروں زوڈک سائنس کر لیتے ہیں تو یہ پورا مہینہ جو کہ سن کی پوزیشن ہے لبرا میں, اس میں نیگیٹیوٹی کو ابزارب کرتے ہوئے مثبت چیزوں کو بہت اچھے انداز میں مینیج کر لیں گے. بالکل. اب جو باقی زوڈک سائنس ہیں جن کے لیے سن کہیں نہ کہیں پہ پیسے کے اعتبار سے پرابلم لائے گا, ان کی خواہشات کو روکے گا, ان کی عزت سے جڑے ہوئے, کریئر سے جڑے ہوئے, ان کی کہیں نہ کہیں پہ حصول مراتب سے جڑی چیزوں کو پرابلم کی طرف لے کے جائے گا. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ سورہ شمس یا تو پڑھ لیں یا سن کے اپنے دعا کریں, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق صدقہ دینا شروع کریں جو کہ پرندوں کی دعوت کی نیت سے ہو, جو کہ کبوتر باجرہ کی شکل میں ہے. اگر یہ صدقہ کریں گے تو تب بھی یہ پوزیشن بہت سارے دوسرے زوڈک سائنس کو اتنا زیادہ پرابلم انشاءاللہ نہیں کریٹ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. 4 زوڈک سائن ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ بینیفٹس حاصل ہونے والے ہیں. یہ جو سن ٹرانزٹ ان لبرا 17 اکتوبر کو ہو رہا ہے, زوڈک سائن ہیں کون سے, یہ ٹرانزٹ امپورٹنٹ کیوں ہے اور کیا بینیفٹس ملیں گے, یہ زنجانی صاحب نے بتا دیا ہے. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے ضرور پوچھ سکتے ہیں, کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور زنجانی صاحب کا اپنا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.